زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے بار بار سوال کرنے پر ہر بار انکار کر کے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہمیں یہ موقف دے دیا، ہمیں یہ نظریہ دے دیا، ہمیں یہ سوچ دے دی، ہمیں یہ فکر دے دی کہ دفاع ناموس رسالت دفاع قرآن ہے، دفاع ناموس رسالت دفاع حدیث رسول اللہ ہے، دفاع ناموس رسالت دفاع توحید باری تعالیٰ ہے، دفاع ناموس رسالت مومن کے اصل نشان ہے۔ الحمدللہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام علماء اکرام، طلبہ عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان مسابقہ میں میرا موضوع عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ عقدن سے ہے، جس کے معنی گرہ باندھنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور ختم کا مادہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر آیا ہے، جس کا معنی کسی چیز کو ایسے بند کرنا کہ باہر کی چیز اندر داخل نہ کی جا سکے اور اندر کی کوئی چیز باہر خارج نہ کی جا سکے۔ لفظ نبوت مصدر ہے، نبوت سے مشتق ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقائد الاسلام جلد اول کے صفحہ 44 پر لکھتے ہیں کہ نبوت سے مراد وہ خاص خبر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، آئیے قرآن مقدس کی پرنور آیات بینات کے انداز بیان کو سمجھیے، دلوں میں جگہ دیجیے۔ کلام اللہ کی ایک ایک آیت، ایک ایک پارہ اس عقیدے کی روشن دلیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وما ینطق عن الہوا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وأوحی الی ھذا القرآن ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان ختم نبوت کی دلیل ہے۔ صاحب علم و دانش، میں نے کتاب اللہ کے جامع انداز کو سمجھنے کے لیے کتب تفاسیر کے اوراق کی ورق گردانی کی تو تفسیر ابن کثیر میں علامہ حماد الدین نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی تفسیر میں خوشبوؤں والے عقیدے کو جامع انداز میں بیان فرماتے ہوئے لکھا، یہ آیت واضح دلیل ہے اس عقیدے کی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تفسیر عثمانی میں اس عقیدے کو یوں سمجھایا ہے کہ جیسے رات کو چاند اور تارے سورج سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، حالانکہ سورج دکھائی نہیں دیتا، روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہوتے ہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی پر ختم ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن جلد 7 صفحہ 163 پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نبی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب پاک پیغمبر پر ختم ہو گئی ہیں۔ مختصراً یہ کہ جس طرح رب کریم وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، محمد عربی ختم نبوت میں لا شریک ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی بات کو مزید آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنے اور قلب و روح کو منور کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن احادیث کی سیر کرنے کے لیے پہنچا تو مجھے پر نور فضاؤں نے ایمانی حلاوت بخشی۔ کئی احادیث نے اسی عقیدے کی ترجمانی کی۔ میرے نبی کا فرمان ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، بخاری کی روایت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ کنز العمال کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ مجھ پر انبیاء کر دیے گئے ہیں۔ ابن الجزری نے اپنی تصنیف الصحابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ 5 پر لکھا ہے کہ اسی عقیدے کی جو
جاری کرتے ہوئے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے بار بار سوال کرنے پر ہر بار انکار کر کے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہمیں یہ موقف دے دیا، ہمیں یہ نظریہ دے دیا، ہمیں یہ سوچ دے دی، ہمیں یہ فکر دے دی کہ دفاع ناموس رسالت دفاع قرآن ہے، دفاع ناموس رسالت دفاع حدیث رسول اللہ ہے، دفاع ناموس رسالت دفاع توحید باری تعالیٰ ہے، دفاع ناموس رسالت مومن کے اصل شان ہے۔ دیکھو کہ برا حال محمد کے عدو کا منہ پر ہی گرا، جس نے بھی مہتاب پہ تھوکا۔ مایوس نہ ہو، ختم نبوت کے محافظ نزدیک ہے انجام شہیدوں کے لہو کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔